السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عاقل بھائی، مرد اور عورت کی نماز میں کیا فرق ہے، اس میں رہنمائی فرمائیں۔ نماز کا فرق، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں، آپ اگر پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، خوش آمدید۔ براہ کرم چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور جڑ جائیے اس چینل سے اگر ابھی تک آپ نہیں جڑے ہیں۔ بیل آئیکن دبانے کے بعد آل نوٹیفیکیشن ضرور الاؤ کیجئے، کیونکہ یوٹیوب ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہمارے جو ویورز ہیں وہ 70% سے زیادہ آل نوٹیفیکیشن الاؤ نہیں کرتے۔ نوٹیفیکیشن جب آپ الاؤ کریں گے تو اس کی خوبصورتی یہ ہوگی کہ آپ کے سوال کا جیسے ہی جواب یوٹیوب پر ہم لے کر حاضر ہوں گے آپ کو اطلاع خود بخود مل جائے گی، ورنہ آپ یہی کہتے رہیں گے کہ عاقل صاحب ہم نے آپ کو سوال بھیجا تھا، آپ نے جواب نہیں دیا۔ بہرحال آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کے ساتھ جڑ جائیں اور اس کے دعوتی مشن کا حصہ بنیں۔ سعودی عرب کے مفتی اعظم سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز سے یہی پوچھا جا رہا ہے، آپ کو ان کی محفل میں لے کر چلتا ہوں۔ ولا في الركوع ولا في السجود، وعلى هذا أنا أعمل منذ بلوغي سن التكليف، ولكن عندنا بعض النساء في كينيا يخاصمنني ويقول میں کیمیا میں رہتے اس عورت نے شیخ عبدالعزیز بن باز کو خط لکھا ہے کینیا سے، اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں نماز بہت جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طریقے سے پڑھتی ہوں، لیکن مجھے کئی عورتوں نے ٹوک دیا ہے۔ اب وہ کہتی ہیں کہ تو آپ کی جو نماز ہے نا یہ تو مردوں کی نماز ہے، عورتوں کی نماز ایسے نہیں ہوتی۔ براہ کرم مجھے وضاحت۔ يختلف فيها في نظرهم صلاة الرجل عن صلاة المرأة، کیونکہ ان کی نظر میں مرد اور عورت کی نماز میں فرق بتایا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں لذلك من الأمور التي لم أقتنع بها۔ میں تو ان امور سے متفق نہیں ہوتی ہوں، لیکن مجھے آپ کی رہنمائی بہت ضروری ہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، أيها الأخت في الله السائلة، شیخ اس بہن سے مخاطب ہیں، اس سوال کرنے والی سائلہ سے جس نے کینیا سے شیخ کو خط لکھ کر پوچھا۔ الصواب أنه ليس بين صلاة المرأة وصلاة الرجل فرق۔ صحیح بات یہ ہے کہ عورت اور مرد کی نماز کی کیفیت میں کوئی فرق نہیں ہے، وما ذكره بعض الفقهاء من الفرق ليس عليه دليل، اور بہت سے فقہا نے، بہت سے علماء نے، بہت سے مذاہب مدون اور مرتب کرنے والوں نے جو فرق ظاہر کیا ہے، شیخ فرما رہے ہیں لیس علیہ دلیل، تو پھر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے ان کی قرآن و سنت سے۔ والحديث التي ذكرت في السؤال وهو قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم نصلي يعم الجميع، آپ نے جو حدیث سنی ہوگی یا آپ نے جو حدیث پیش کی ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طریقے سے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، یہ حدیث عام ہے، اس میں مرد اور عورت کا تذکرہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں کے لیے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، بوڑھے ہوں یا جوان ہوں، بچے ہوں، سب کو کہا ہے، سب کو یہ فرمایا ہے جس طریقے سے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو سب ویسے ہی پڑھو۔ صحابہ بھی ویسے ہی پڑھتے تھے، صحابیات بھی ویسے ہی پڑھتی تھیں، والتشريعات الإسلامية تعم الرجال والنساء، اور اسلام کے جو احکام ہیں یہ عورت اور مرد کے، مرد اور عورت کے سب کے عام ہوا کرتے ہیں، إلا ما قام عليه الدليل، الا ما قام علیہ الدلیل، الا یہ کہ اس کی کوئی دلیل ہمیں ملتی ہو بالتخصيص، بالتخصیص، کہ ہاں یہ عورتوں کے لیے ہے، یہ مردوں کے لیے ہے۔ فالسنة المرأة تصلي كما يصلي الرجل، سنت یہ ہے کہ جس طریقے سے مرد نماز پڑھتا ہے اسی طریقے سے عورت نماز پڑھے، في الركوع والسجود رکوع والسجود والقراء ووضع الیدین علی صدر، تو قرآن کریم کی تلاوت بھی اسی طریقے سے کرے گی عورت جیسے کہ
مرد کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے رکوع میں جائے گی، اسی طریقے سے سجدہ کرے گی، اسی طریقے سے اللہ اکبر کہے گی، اسی طریقے سے سینے پر بھی ہاتھ باندھنے چاہیے مردوں کو۔ ایسا نہیں ہے کہ عورتیں سینے پر ہاتھ باندھیں، مرد ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے، نہیں، مرد اور عورت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سینے پر ہاتھ باندھا کرتے تھے، اور عورت اور مردوں کو سینے ہی پر ہاتھ باندھنا چاہیے۔ قراءة وضع اليدين على الصدر، ووضع الیدین علی الصدر، شیخ فرما رہے ہیں کہ صدر، سینے پر ہاتھ باندھنا افضل، یہی افضل ہے۔ وہکذا وضع رکبتین عند الرکوع، رکوع میں جس طریقے سے مرد اپنے گھٹنوں کو پکڑتا ہے ویسے ہی عورتیں بھی پکڑیں گی۔ الركوع وهكذا وضعهما على الأرض، السجود حيال المنكبين، اسی طریقے سے سجدہ بھی عورتیں ایسے ہی کریں گی جیسے کہ مرد کرتے ہیں۔ حيال الأذنين، وهكذا سواء الظهر في الركوع، اسی طریقے سے رکوع میں عورت اور مرد کی جو کمر ہے وہ بھی سیدھی ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ عورت کو کوئی خاص، اگر کوئی بیماری ہے، حاملہ عورت ہے یا کوئی بیمار ہے، یا مرد بھی اگر بیمار ہے، تو اس کو تو پھر جس طریقے سے اس کو آسانی ہو وہ کر سکتا ہے۔ وهكذا ما يقال في الركوع والسجود، وبعد الراحل من الركوع وبعد الراحل من السجدة الأولى، تو یہاں کلہا شیخ فرمانے کہ رکوع اور سجود، رکوع کے درمیان بیٹھنا، سجدے کے درمیان بیٹھنا، رکوع کے درمیان نہیں، سجدے کے درمیان بیٹھنا، اور سجدے کے بعد پھر بیٹھ کر اٹھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے، وہ مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے۔ كالرجل سواء، عملا بقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري في الصحيح۔ تو یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس طریقے سے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ نعم. لكن سماحة الشيخ إذا أذنتم لي، بالنسبة للجهر بالقراءة وبالنسبة لوجوب الإقامة، ألا تختلف صلاة المرأة عن صلاة الرجل في هذا؟ لا، الإقامة خارجة عن هذا. هذه الإقامة خارج عن هذا۔ شیخ فرمانے کہ آپ، ایک صاحب نے ان کو ٹوکا، مفتی عام کو، ان سے کہا کہ شیخ لیکن عورت اقامت نہیں کہہ سکتی، عورت اذان نہیں کہہ سکتی، عورت مردوں کے ساتھ قرآن کریم کی جس طریقے سے تلاوت ہوتی ہے کیا ویسے ہی کرنا چاہیے؟ تو شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو آپ نماز سے باہر کی بات کر رہے ہیں نا، نماز کے اندر کیا ہے؟ نماز کے اندر کوئی چیز مختلف نہیں ہے۔ الأذان للرجال خاص، جاء به النص، جاء به النص، وہ تو نص موجود ہے۔ الرجال يقيمون ويؤذنون، أما النساء فلا إقامة ولا أذان۔ عورتوں کے لیے نہ اقامت ہے اور نہ ہی اذان ہے، یہ تو مردوں کے لیے ہے۔ تو اور یہ اذان اور نماز سے اس کا تعلق، نماز کی کیفیت سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ أما الجهر فلا أن تجهر في الفجر، اما الجہر فلها ان تجہر فی الفجر، پھر عورت کے لیے یہ کہنا کہ عورت فجر کی نماز میں زور سے نہیں پڑھ سکتی، تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ عورت بھی زور سے نماز پڑھے گی، المغرب والعشاء، مغرب اور عشاء میں عورت زور سے نماز پڑھے گی۔ الفجر ركعتين، وفي المغرب ركعتين والليلين، والعشاء ركعتين والليلين كما جاء الرجال۔ تو عشاء کی دو پہلی رکعتیں، مغرب کی دو پہلی رکعتیں اور فجر کی دو رکعتیں، ان تمام رکعتوں میں عورتیں بھی مردوں ہی کی طریقے سے جہرن پڑھیں گی، الا یہ کہ کوئی دلیل اگر کسی کے پاس ہو۔ شیخ مصطفیٰ عدوی ہیں، وہ اپنی محفل میں بیٹھے ہوئے پوچھ رہے ہیں لوگوں سے کہ بتائیے مجھے کہ کوئی چیز ایسی جو آپ کے پاس موجود ہو دلیل کے ساتھ کہ عورتیں ایسا نہیں کریں گی۔ یہ لوگوں کا کلام ہے، لوگوں نے بنایا ہوا ہے، اور بعض تابعین اور تبع تابعین نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے۔ عندک شیء، آپ یہ بتائیے کہ آپ کے پاس عورت اور مرد کی نماز کا فرق، اس کی کوئی دلیل ہے؟ أن المرأة تكون خلف الرجال، یہاں عورت، یہاں هذا في الصفوف، ہاں یہ تو صفوں کے بارے میں ہے۔ شیخ سے کسی نے کہا کہ عورتیں پیچھے کھڑی ہوتی ہیں، تو شیخ نے کہا یہ نماز کی بات تو نہیں ہوئی نا، یہ تو صفوں کے بارے میں ہے۔ المرأة تصفق إذا رابها شيء، أما الرجل فيسبح۔ یسبح، ہاں یہ تخصیص ہے۔ دیکھیے عورتوں اور مردوں کی نماز کا جو فرق ہے نا، ہاں یہ فرق ہے کہ جب امام سے کوئی غلطی ہو جائے تو عورت کیا کرے گی، یہ ایسے تالی بجائے گی، لیکن مرد سبحان اللہ کہے گا۔ تو شیخ فرمانے اس کی تو دلیل ہے، اس کی تو حدیث میں دلیل ہے۔
حديث بذلك واضح. حدیث بذالک واضح. تو جو احادیث سے ثابت ہے کہ عورت کا لباس کیسا ہوگا اور مرد کا لباس، عورت کا چہرہ اور ہاتھ کھلے ہوں گے، مرد نسکم آدھی بنیان میں بھی وہ نماز پڑھ سکتا ہے. تو اس لیے عورت اور مرد کی نماز کی کیفیت میں فرق کی کوئی دلیل نہیں ہے. بہت سے مفتیان کرام نے بہت چیلنجنگ ویڈیو بنائی ہے، سوشل میڈیا پر موجود ہے، لیکن انہوں نے بھی اپنے ائمہ ہی کے اقوال نقل کیے ہیں یا وہ آراء نقل کی ہیں جو کہ پائے ثبوت کو نہیں پہنچتی اور احادیث کی صحیح کتابوں میں وہ سرے سے ہی موجود نہیں ہیں. بلکہ صحیح احادیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحیح بخاری اور مسلم آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے، آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نماز پڑھا کرتے تھے، امہات المؤمنین اور صحابیات بھی ویسے ہی نماز پڑھا کرتی تھی. کیوں؟ کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی. آپ اگر ویسی نماز سیکھنا چاہتے ہیں نا جیسے اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے، تو یہاں میری اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے. اس ویڈیو کے اخیر میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بینر آپ کو مل جائے گا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نبی کی سنت کے مطابق نماز کرنے کا اجر ہوگا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.